بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے، ان میں ایک بہت بڑی خوبی آپ کی محبوبیت ہے، اور محبوبیت بھی ایسی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا تقاضا بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں. فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کا جو تقاضا اس حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات اس پر شاہد ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو اصلاً عرب تھے اور آزاد عیسائی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، بچپن میں ان کو اغوا کر کے، گرفتار کر کے، غلام بنا کر مکہ مکرمہ کے بازار میں لایا گیا اور فروخت کیا گیا. مختلف لوگوں نے انہیں خریدا اور ایک آقا سے دوسرے آقا، دوسرے آقا سے تیسرے آقا کی یہاں وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے. حکیم بن حزام نے ان کو خریدا اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اور انہیں خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے فرمایا، اور جب ان کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے تک وہ حضرت خدیجہ کی غلامی میں رہے، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. اور ادھر ان کے والد ان کے فراق میں، جدائی میں آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، صدمے سے چور، مختلف غمگین اشعار پڑھتے رہے اور اپنے فرزند کو تلاش کرتے رہے، لوگوں سے معلوم کرتے رہے. ان کے یہاں کا ایک قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، انہوں نے حضرت زید کو یہاں دیکھا، اور جب واپس ہوئے تو ان کے والد کو جا کر اطلاع دی کہ آپ کے فرزند تو مکے میں ہیں. تو ان کے والد تھے بھی بڑے مالدار، اور پھر بیٹے کی جدائی پر بڑے غمگین، اپنے بھائی کو، حضرت زید کے چچا کو، جو ان کے بھائی تھے، یعنی حضرت زید کے چچا اور ان کے والد دونوں بہت سارا سامان، پیسہ، روپیہ، دولت لے کر وہاں سے آئے مکہ مکرمہ، تاکہ
حضرت زید کو غلامی سے آزادی دلا سکیں اور جتنا ہو سکے ان کے لیے دے کر ان کو خرید سکیں۔ مکہ مکرمہ پہنچے، حضرت زید کے بارے میں تحقیق کی پتہ چلا وہ تو محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چچا اور والد نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، انہی آپ ہمارے ہاتھ فروخت کر دیں، ہم ان کو خرید لیں گے، آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں۔ اور ان کے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے زید مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا پہچانتا ہوں، تم میرے والد ہو، انہیں پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو فرمایا ہم تمہیں غلامی سے آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں اور تمہارے آقا سے ہم بات کر لیں گے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی آزادی کے بارے میں اور فرمایا کہ آپ جو قیمت مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ سرکار نے فرمایا قیمت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے سے معلوم کر لیں، اگر وہ تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو لے کر چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو حضرت زید نے فرمایا کہ میں اس غلامی کو ترجیح دیتا ہوں اس آزادی پر جو مجھے اس محمد سے چھٹکارا دلا دے، آزادی دلا دے۔ ایسی آزادی پر میں ان کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں اور قیامت تک میں کبھی ان کی غلامی سے نکلنا گوارا نہیں کروں گا۔ باپ نے پوچھا بیٹے میرے ساتھ آنے تیار نہیں ہو؟ فرمایا بالکل تیار نہیں۔ تو چچا اور والد کو تسلی تو ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ یہ یہاں اتنا خوش ہیں اور ان کے آقا ان کو یہاں اتنی راحت دے رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنے گھرانے اور اپنے والد اور چچا پر اس غلامی کو ترجیح دے رہے ہیں، تو جہاں ان کی خوشی وہاں ان کی بھی خوشی۔ انہوں نے خوش ہو کر حضرت زید کو وہیں چھوڑ دیا اور خوش والد اور چچا واپس ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کے اس جواب سے اتنا اطمینان ہوا، اتنی تسلی ہوئی اور اتنی خوشی ہوئی کہ آپ سیدھے کعبۃ اللہ کے سامنے تشریف لائے اور کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگوں آج سے یہ زید میرے غلام نہیں ہے، میں ان کو غلامی سے آزادی دیتا ہوں، یہ آج سے میرے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد سے لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کیا۔ یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں بعد میں قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ایسے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے حقیقی والدین کی طرف نسبت کرنی چاہیے، جو ان کے حقیقی والد ہیں ان کی طرف ان کی نسبت ہو، اور جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے ان کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں نے زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ سے ان کو بلانا شروع کیا۔ تو یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور میرے آقا کی غلامی کو آزادی پر ترجیح دی، اور یہ وہ باسعادت شخصیت ہیں اور وہ عظیم الشان صحابی جلیل ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، اور یہ وہ اکیلے صحابی ہیں کہ ان کے نام کے علاوہ قرآن کریم میں کسی اور صحابی کا نام صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ بڑے خوبصورت تھے، بہت گورے، بڑے حسین و جمیل تھے، لیکن کسی وجہ سے دونوں میں انبن ہوئی، نبھاؤ نہیں ہو سکا، طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق ہو گئی۔ بعد میں ان کا نکاح حضرت ام ایمن سے ہوا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا حبشیہ تھی، وہ کالی کلوٹی تھی، حبشی تھی اور کالی رنگت والی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت، بڑے گورے۔ ان سے ایک اولاد ہوئی جن کا نام اسامہ ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے، بڑے پیارے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چاہتے بھی بہت زیادہ تھے. باپ بیٹے دونوں میرے آقا کے محبوب تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو یہ ماں پر گئے. ماں کا جو رنگ ہے وہ ان کو آیا، کالے رنگ کے تھے. اب لوگ دیکھتے کہ والد تو اتنے گورے حسین و جمیل اور خوبصورت اور بیٹے اتنے کالے، تو لوگ ان کے بارے میں چھیمی گوئیاں کرنے لگے، پیچھے بات کرنے لگے کہ یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، اسامہ تو زید کے بیٹے نہیں ہیں. جب لوگ اس طرح کی بات کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے شدید تکلیف پہنچتی. میرے آقا کا حال یہ ہے کہ امت کے کسی بھی فرد کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے تو اس سے آپ کو گرانی محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت کو بیان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ آپ ایسے ہیں کہ آپ کی امت کو کوئی بھی تکلیف پہنچے تو یہ تکلیف آپ پر گراں گزرتی ہے. آپ امت کے بارے میں بڑے حریص ہیں اور ایمان والوں پر بڑے مہربان ہیں، رأفت و رحمت کا معاملہ فرمانے والے، رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفات اپنے لیے بھی بیان فرمائی، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اور جن دو صفات کو اللہ نے ایک ساتھ اپنے لیے ذکر فرمایا، ان دونوں صفات کو ایک ساتھ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ذکر فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ، امت کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ بڑے مہربان ہیں، بڑی رحمتوں کا معاملہ فرمانے والے ہیں. اور جو خود آپ کے چہیتے صحابی ہوں، ان کے بارے میں جب لوگ ان کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کریں تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس سے آپ کو شدید تکلیف ہوتی تھی. اس دور میں قیافہ شناسی کا ایک معمول تھا، ایک ہنر تھا. لوگ قیافہ شناسی کرتے، پہچانتے اور ایک دوسرے کا حسب نسب اس کے ذریعے سے معلوم کرتے. ایک ماہر قیافہ شناس اس وقت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے گزر رہا تھا، اور مسجد نبوی میں اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ دونوں لیٹے ہوئے تھے. دونوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اور چادر ایسے اوڑھ رکھی تھی کہ وہ چادر ان کے پنڈلی سے گھٹنے، پیٹ اور ان کا سینہ، سر پورا چھپا ہوا تھا. سر تک پورے چادر میں وہ دونوں چھپے ہوئے تھے. دونوں کے پاؤں باہر سے کھلے ہوئے تھے. ایک کے پاؤں کا رنگ بالکل سیاہ، ایک کے پاؤں کا رنگ بالکل گورا. وہ قیافہ شناس جب وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دونوں کو دیکھ کر بتایا کہ یہ باپ بیٹے سوئے ہوئے ہیں. حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ کون سوئے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے آیا ہوا تھا. وہ مسجد نبوی سے جب گزر رہا تھا تو اس نے اپنے کمال اور اپنے ہنر سے بتایا صرف پاؤں دیکھ کر. حالانکہ دونوں کے رنگ میں اتنا فرق ہے، باپ بیٹے سوئے ہوئے ہیں. ایک کے پاؤں بالکل کالے، ایک کے پاؤں بالکل گورے، لیکن دونوں کے پاؤں کو دیکھ کر اس نے بتایا کہ باپ بیٹے سوئے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قیافہ شناس کی یہ بات پہنچائی گئی. آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اور اپنی امت سے اتنا پیار، اتنی شفقت اور اتنی محبت ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ذو البجادین ہے، بجادین کہتے ہیں چادر کو، چادر کے دو ٹکڑوں کو، اور ان کا یہ لقب ذو البجادین اس وجہ سے پڑا کہ لڑکپن میں، بچپن میں یتیم ہو گئے، چچا کی کفالت میں تھے. انہوں نے اسلام قبول فرما لیا، اور جب ان کے اسلام قبول فرمانے کی اطلاع ان کے چچا کو ہوئی تو چچا دشمن بن گیا. اس نے ان کو ننگا کیا، ان کے جسم سے کپڑے اتار لیے اور کہا کہ تم میری کفالت میں رہتے ہوئے محمد کے غلام بن رہے ہو اور ہمارے دین اور ہمارے مذہب کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو رہے ہو، اس لیے نکل جاؤ یہاں سے. وہ نکل کھڑے ہوئے.
اس نے کہا جو کپڑے تم نے پہن رکھے وہ میرے دیے ہوئے نکالو، ان کو ننگا کر دیا۔ اور اسی حال میں وہ ماں کے سامنے پہنچے، بچپن کا زمانہ تھا، ماں کے سامنے پہنچے تو ماں نے بھی ناگواری کا اظہار کیا، کہا ٹھیک ہے نکل جاؤ، جب تم نے دین قبول کر لیا دوسرا اور تم ہمارے مذہب پر نہیں رہے تو چلے جاؤ۔ ماں پھر بھی ماں تھی، اس نے ایک چادر اٹھا کر پھینکی کہ اس سے جسم تو ڈھانپ لو۔ انہوں نے اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے لنگی باندھی، ایک ٹکڑا اوپر کے جسم کے اوپر کے حصے پر ڈال لیا، اور دو چادروں میں لپٹے ہوئے سیدھے مدینہ منورہ پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گردن پر ڈال لیا، اور وہیں آپ کی جوڑی پر، آپ کے آستانے پر پڑے رہتے تھے۔ یہ ہے عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے چچا کو چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا اور اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ترجیح دی ساری دنیا پر، ساری کائنات پر۔ یہ حضرت عبداللہ ذو البجادین ہیں جو یہاں مسجد نبوی کے باہر پڑے رہتے اور زور زور سے ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ریاکار آدمی ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے یوں ذکر کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا عمر ایسا نہ کہو، یہ اوابین میں سے ہیں۔ آپ نے تعریف فرمائی ان کی، فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ اوابین میں سے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو یوں اختیار فرمایا، آپ دیکھیں ان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوا، والعاقبۃ للتقوی۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا، رات کی تاریکی میں قبرستان میں چراغ جل رہے تھے، جب قبر کے قریب پہنچے تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے آقا قبر میں اترے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ذو البجادین کا جنازہ ہے، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، قبر کے اندر سے میرے آقا فرما رہے ہیں ابو بکر عمر اپنے بھائی کو میرے حوالے کر دو، وہ دونوں ان کی لاش کو ان کے حوالے فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ان کو اتار رہے ہیں، اور جب قبر کے باہر تشریف لائے تو اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھائے اور ارشاد فرمایا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش عبداللہ ذو البجادین کی جگہ عبداللہ ابن مسعود ہوتا، کاش ان کی جگہ میں دفن کیا جاتا، کاش ان کی جگہ میرا جنازہ ہوتا۔ حضرات صحابہ ان کی اس موت پر رشک فرما رہے ہیں، اللہ نے ایسی قابل رشک موت ان کو عطا فرمائی۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دور میں جب سمندر کے ذریعے سے بحری جہازوں سے سفر ہوا کرتا تھا حج کا، حرمین شریفین کا، تو ان کا جو قافلہ گیا تھا جب مدینہ منورہ پہنچا تو مسجد نبوی کے قریب ان کے خیمے نصب کیے گئے اور وہیں رہتے تھے، جب جی چاہتا مسجد نبوی میں چلے جایا کرتے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، رات میں پورے قافلے والے ایک ساتھ اکٹھا کھانا کھایا کرتے تھے، اور گرمی کی وجہ سے تربوز بھی خرید کر لایا کرتے۔ جب تربوز کھا لیتے تو تربوز کے جو چھلکے ہیں وہ خیمے کے باہر پھینک دیا کرتے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ 7-8 سال کا بچہ آتا اور وہ تربوز کے چھلکے اٹھاتا اور اس کے اوپر جو تھوڑا تھوڑا لال لگا رہتا اسے کریٹ کریٹ کر کھا لیتا، پھر وہ چھلکے پھینک کر چلا جاتا۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا تو اس بچے کو بلا کر پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے اپنی دل گداز داستان سنائی۔ اس نے بتایا کہ میں یتیم ہوں، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے اور گھر میں افلاس سے فقر و فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم یہاں میزبان ہیں، آپ مہمان ہیں، میزبان ہوتے ہوئے مہمانوں سے مانگ کر کھانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے یہ جو گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھا کر گزارا کر لیا کرتے ہیں۔ تو آخر قافلے والوں نے اشک بار آنکھوں سے اس بچے سے کہا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اس معصوم بچے کی داستان سن کر۔ سب نے بتایا کہ جب تک ہم یہاں رہیں گے ہمارے ساتھ کھا لو۔ تو بچے نے صاف انکار کیا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بہت اصرار کے بعد آخر بچہ مان گیا۔ جب بچہ مان گیا تو سارے قافلے والے خوش ہو گئے،
دوسرے دن سے کھانے کے وقت بچہ آیا کرتا، سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کھایا کرتا۔ اس طرح کھاتے کھاتے بچہ ان کے پاس ساتھ میں گھل مل گیا۔ اور جب علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس بچے سے کہا کہ آپ ہمارے یہاں ہندوستان آ جائیں، ہم تمہیں لے کر چلے جائیں گے، وہاں تمہیں ہم اسکول میں تعلیم دیں گے، کالج اور یونیورسٹی تک ہم تمہیں تعلیم دیں گے، تمہیں پڑھائیں گے، تمہارا سارا انتظام ہمارے ذمے ہے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن میں پہلے اپنی ماں سے اجازت تو لے لوں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت لے لیں۔ بچہ گیا، ماں سے اجازت لے لی، ماں نے اجازت بھی دے دی۔ اور جب قافلے کی روانگی کا واپسی کا وقت آیا تو بچہ بھی سامان اٹھا کر تیاری کر کے ان کے ساتھ چلنے کے لیے آ گیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کا ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سارے قافلے والے خوش تھے کہ اب یہ بچہ مدینے کا ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے، سب خوشی خوشی اسے لے کر چلنے کو تیار تھے اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ چلتے چلتے بچے نے ہنستے کھیلتے خوشی سے مجھ سے سوال کیا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں ہم جائیں گے چچا تو آپ کے ملک میں ہمیں اچھی اسکول ملے گی؟ فرمایا بڑی اچھی اسکول ملے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد چلتے چلتے پھر بچے نے سوال کیا چچا آپ کے ملک میں اچھا لباس ملے گا؟ فرمایا بہت اچھا لباس ملے گا۔ چلتے چلتے پھر بچے نے سوال کیا آپ کے یہاں کھانا بھی اچھا ہوتا ہے؟ فرمایا بڑا لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ پھر بچے نے چلتے چلتے سوال کیا چچا آپ کے یہاں فٹ بال بھی کھیلنے کو ملے گا؟ فرمایا ہاں آپ کو وہاں فٹ بال بھی ملے گا کھیلنے کو، فٹ بال کی پوری ٹیم ملے گی تمہارے کھیلنے کے لیے، تمہارے آرام آسائش اور راحت کی ساری چیزیں وہاں ملیں گی۔ اسکول اچھی سے اچھی، اچھے سے اچھا لباس، اچھی سے اچھی رہائش، اچھے سے اچھا کھانا، کھیلنے کو فٹ بال، اچھے ساتھی اور دوست سب ملیں گے۔ بچہ خوشی خوشی چلتا رہا۔ چلتے چلتے جب گنبد خضرا کے قریب پہنچے اور بچے کی نظر، قافلے والوں کی نظر گنبد خضرا پر پڑی، بچے نے سوال کیا چچا جان آپ کے یہاں یہ گنبد خضرا بھی ملے گا؟ چچا جان نے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جواب دیا بیٹے یہ تو ہمارے یہاں نہیں ملے گا، اگر یہ گنبد خضرا ہمارے یہاں مل جاتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ بچے نے چلتے چلتے ہاتھ چھوڑ دیا، کہا چچا اگر آپ کے یہاں گنبد خضرا نہیں ہے تو مجھے یہاں کی مفلسی، یہاں کی یتیمی سب گوارا ہے، میں یہاں مفلس رہنے کو تیار ہوں، یتیم بن کر رہنے کو تیار ہوں، اور یہاں کی بے کسی کو میں ترجیح دیتا ہوں تمہارے اس ملک کے سارے آرام اور راحت پر۔ بچہ چھوڑ کر واپس جانے لگا۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سارا قافلہ رو رہا تھا اس بچے کی محبت رسول پر، مدینہ پاک کے عشق پر، گنبد خضرا سے لگاؤ پر۔ اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ اس کے بعد باقی زندگی میں رو رو کر یہ واقعہ سامعین کو سنایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کسی محفل میں میں ایسا لاجواب نہیں ہوا جیسے اس وقت میں لاجواب ہوا تھا۔ اس بچے نے مجھے جیسے لاجواب کیا اس طرح کسی نے کسی محفل میں مجھے لاجواب نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو محبوبیت عطا فرمائی ہے یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے، یہ صرف آپ کا کمال ہے اور یہ صرف آپ کی امتیازی شان ہے۔ اللہ اس محبوب رب العالمین کو ہم سب کا بھی محبوب بنا دے اور آپ کی حقیقی محبت ہمیں عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کا حقیقی اتباع اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ